آج یہ بہت ایک کنسیپشن ہے وچ وی ڈونٹ سی ان پاپ کلچر کہ آپ کہتے ہو کہ ریپ میوزک ہمیشہ مرر ہوتا ہے سوسائٹی کو. غریب عوام کی جھوٹے وعدوں سے امید ہے انقلابی جوان کے ہاں اقبال آن ریپیٹ. میں ٹوپاک یا ماڈل ٹیکنیک از اے بگ انفلوئنس. جب میں ان کو سن رہا ہوتا تھا تو تھوڑے سے پیرللز نظر آ گئے اس میں اور جس طرح کی سوسائٹی ہماری تھی. اور جب آپ یہاں پہ رہتے ہوئے ہر چیز کے نٹ اور بولٹ کھولتے ہو تو آپ کو کچھ گلا ہوا ہی ملتا ہے. ان دس ویکس ایپیسوڈ آف آؤٹ آف دا باکس ہم بات کر رہے ہیں ہپ ہاپ آرٹسٹ اقبال سے کہ کیسے وہ ریپ کو ایز اے میڈیم آف سیلف ایکسپریشن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. سم آف مائی ٹیچرز, ہسٹری کے ٹیچرز, آئی ریممبر واچنگ دیم سٹنگ ان دیئر کلاسز. جس طرح وہ پڑھاتے بھی تھے نا, بڑا ایک پرفارمنس والا اسٹائل ہوتا تھا. اینڈ آئی تھنک دیٹس واٹ ریئلی پولڈ می ان. اس نے ٹیچنگ کا بھی میرا انٹرسٹ ڈیولپ کیا کہ وہ دس از ناٹ دیٹ ڈفرنٹ. جو میں اسٹیج پہ کر رہا ہوتا ہوں وہی یہ بھی وہی چیز کر رہا ہے. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آؤٹ آف دا باکس. السلام علیکم ایوری ون, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آؤٹ آف دا باکس. آج کے ایپیسوڈ میں وی آر جوائنڈ بائی اقبال. وہ ایک پاکستانی ہپ ہاپ آرٹسٹ ہیں, ریپر ہیں, جو میوزک کو یوز کرتے ہیں ایز اے ٹول تاکہ ہماری ملک کے پولیٹیکل اور سوشل ایشوز پہ فوکس کر سکیں. اور ان کا جو میوزک ہے وہ ہمارے معاشرے کے وہ ٹروتھس کو انماسک کرتا ہے جو ہم جیسے لوگ آر ایدر ٹو افریڈ ٹو فیس اٹ یا پھر اس کے بارے میں ہم ووکل ہو سکیں آج کے دور میں. تھینک یو سو مچ اقبال فار جوائننگ اس. شکریہ فار ہیونگ می اوور. شکریہ بہت. تھینک یو. Like my very first question for you is, how did you find yourself inclined towards music? Like what made you want to divert in that dimension? میوزک اور ریپ میں میرا انٹرسٹ آئی تھنک سائملٹینیسلی ایک ساتھ ہی ڈیولپ ہوا تھا. بٹ آئی تھنک جو کور مجھے شوق تھا نا, لائک اف آئی ریئلی تھنک اباؤٹ مائی چائلڈہڈ, آئی تھنک پہلے مجھے شوق ڈلا تھا پرفارمنس کا. بینگ آن دی ادر سائڈ, جیسا آڈینس جس طرف فیس کر کے دیکھ رہی ہے نا, لائک اس طرف ہونا, بینگ آن اسٹیج. اینڈ آئی تھنک واٹ ریئلی آلسو ڈیولپڈ مائی انٹرسٹ ان پرفارمنگ وغیرہ, تھیٹر وغیرہ کرنا اسکول میں, جو بھی پلے ہو رہا ہے اس میں لائک نام لکھوانا. اس سے مجھے آئی بیکیم کمفرٹیبل بینگ آن اسٹیج. ریپ کی طرف میں اور میوزک کی طرف آئی تھنک سیم ٹائم میں ہوں, اور اس کی کہانی تو اس کی بہت ڈفرینٹ انسٹنسز ہیں جو مجھے یاد ہیں کہ میں کس طرح آیا تھا اس کی طرف. لیکن ایک جو مجھے یاد آتا ہے وقت, اف یو ریممبر, مطلب 2005-06 میں جب وہ پرانے وہ آئی پوڈز نئے نئے آئے تھے ایٹسیٹرا, تو میرے پاس کوئی سورس نہیں تھا جس کے تھرو میں میوزک سن سکتا تھا. دی اونلی ٹائم آئی ووڈ لسن ٹو میوزک از جب میں اپنی کزن ایک تھی اس کی طرف جاتا تو اس کے پاس ہوتا تھا وہ آئی پوڈ. اس میں پتہ نہیں کتنے 500 گانے ہوتے تھے, ان کی ویسی 300-400 گانوں میں میموری فل ہو جاتی. تو اس کا میں میوزک بہت سنتا تھا. whenever I would go to my cousin's place, اس کے آئی پوڈ میں کانسٹنٹلی لائک میوزک سننا. اینڈ آئی تھنک اس میں شکیرا, علیشا کیز اور اس طرح کے سارے گانے تھے. بالی ووڈ میوزک بہت تھا. جنون پاکستانی میوزک میں جنید جمشید, یہ سب بہت ہیں, نازی حسن کے گانے تھے. بٹ واٹ گریبڈ مائی اٹینشن واز 50 Cent. فار می اس عمر میں ہی واز لائک the coolest person I had ever seen. Obviously اس وقت آپ اتنی کمپلیکس طریقے سے نہیں سوچ سکتے, آپ بس دیکھتے تو اس کتنی اچھی گاڑی ہے, کتنا کول اس کا مینشن ہے, اس کی چینز اور یہ سب. تو got into rap for all the flashy reasons. لیکن جو شفٹ آیا تھا نا پراپرلی, جو انٹرسٹ ڈیولپ ہوا تھا ریپ میں ایز اے میڈیم جو میں اپنے لیے استعمال کر سکتا ہوں, when I got introduced to people like Tupac and 90s rap music, which was around 9th grade. آج یہ بہت ایک کنسیپشن ہے which we don't see in pop culture کہ آپ کہتے ہو کہ ریپ میوزک ہمیشہ مرر ہوتا ہے سوسائٹی کا اور وہ ایشوز پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے. اینڈ دا تھنگ اباؤٹ 90s ریپ میوزک از کہ وہ پریڈومیننٹلی وہ موسٹلی ایسا ہی تھا, لائک ٹوپاک, ناس, جے زی, بگی اسمالز. اگر ہم فیمیل ریپرس کی بھی بات کریں جو لوگ بھول جاتے ہیں, لورن ہل ہو گئیں, کوئین لطیفہ ہو گئیں, سارا ویری پولیٹیکلی سوشلی کانشیس میوزک, ریپ میوزک. تو آئی تھنک وین آئی اسٹارٹڈ لسننگ ٹو دیٹ 9th grade کے اراؤنڈ, تو تھوڑے سے پیرللز نظر آ گئے اس میں اور جس طرح کی سوسائٹی ہماری تھی. آئی نو کہ اٹس اے ویری ڈفرنٹ وین دے ٹاک اباؤٹ وائلنس, اٹس اے ویری ریشل کائنڈ آف اس میں اسپیکٹ ہوتا ہے. بٹ انجسٹس تو ہر جگہ اسی طرح سیم ہوتی ہے نا, جسٹس سسٹم یہاں بھی فلاڈ ہے ایٹسیٹرا. اس کے علاوہ کلاسزم کی جو بات کی جاتی تھی, لیگل سسٹم کس طرح کچھ لوگوں کو فیور کرتا ہے کچھ لوگوں کو نہیں کرتا, پریولیج کی بات ایٹسیٹرا. تو وہ اس چیز نے مجھے بہت گریب کیا. اینڈ آئی تھنک 9th grade میں آ کے آئی اسٹارٹیڈ تھنکنگ اچھا دس از سم تھنگ which I think which is very relatable because I see this happening میرے آس پاس بھی. بالکل. well you talked about کہ آپ نے اپنے آس پاس بھی دیکھا. how do you feel like کہ آج کل پاکستان میں ریپ
رap کو rap music کو لے کے how do you feel like ایک ٹرانسفارمیشن ایک آپ نے ایوالو ہوتے ہوئے دیکھا ہے میوزک کو اس ایسپیکٹ میں, not just when it comes to the industry itself but of course viewers کو لے کے, do you feel like کہ اب آڈینس زیادہ وہ اس طرف اپنے آپ کو فیل کرتی کہ اوکے یس وی آر مور انکلائنڈ ٹو ہیئر what these rappers have to say, not just like the bars you drop but of course the message that you're portraying? I think a hip hop community generally, even if you go 2019 maybe آپ جائیں etc, the hip hop community South Asia کی at least, and I always talk about South Asia کی hip hop community overall, میں صرف یہ نہیں بولوں گا پاکستان کی, because I think around the same time ہی وہ اوپر آئی ہے. I think ہمیشہ سے ایک سینس آف کانفیڈنس تھا, ایک فیتھ تھا کہ ایک دن یہ جو جانرا ہے ہپ ہاپ کا یہ سب سے پاپولر ہوگا. اور یہ اتنی پرانی بات نہیں ہے, مطلب 2019 میں آئی ریمبر اور 18 میں ایٹسیٹرا رائمستان کے نام سے شوز ہوتے تھے. a lot of the rappers you see today وہ ان فیسٹیولز میں جا کے رائمستان جیسے I shouldn't even call them festivals because اس میں like 30 لوگ ہوتے تھے جو آتے تھے, کوئی سپورٹ نہیں کرتا تھا اس وقت. This is the pre-Gully Boy era. And you would find a lot of artists in those lineups جو آج بہت بڑے نام ہیں. I was also part of that part of those lineups رائمستان کے, اور یہ چھوٹے چھوٹے ہم اپنے جو ہے گگز وغیرہ کرتے تھے, اور اس میں ریپرز ہی ہوتے تھے, اور obviously ریشو جو تھی وہ بھی لائک جینڈر پوائنٹ آف ویو سے بہت آف تھی. چھوٹے چھوٹے گگز ہوتے تھے اولڈ لاہور والی سائڈ پہ ایٹسیٹرا, یہ آزادی چوک کے پاس ایک ہمارا سینٹر تھا وہاں پہ. And I remember a lot of people back in the 90s, a lot of rappers such as KRS-One ہو گیا ایٹسیٹرا, وہ یہ بات مینشن کرتے تھے کہ ایک دفعہ ایک ٹائم آئے گا جب rap will be taught in universities, and recently you had Kendrick Lamar winning Pulitzer Prize, اس کے لیرکس پہ ہارورڈ پہ کورسز پڑھائے جاتے ہیں. I think what really pushed it is when the commercial aspect came. برانڈز نے ایک دم سے انویسٹ کرنا شروع کیا. obviously like فلم رنویر سنگھ نے جب کہا کہ میں یہ فلم کروں گا گلی بوائے نام کی, اس نے ایک دم بہت بوسٹ دیا. پیپسی became involved, all these brands became involved. I think that did help push it to a mainstream level, but I think end of the day credit on artists کو ہی جاتا ہے جنہوں نے اپنی انٹیگریٹی نہیں چھوڑی. You mentioned commercial ہونا, یہ مجھے سے ایک کامنٹ یاد آیا اینڈ ون آف یور ویڈیوز آپ کو کسی نے لکھا بھی تھا کچھ ٹائم پہلے کہ انڈر گراؤنڈ رہے گا کمرشل, اس میں مت جائیے گا. اینڈ I was like اس کا کیا مطلب ہے, what is this person hinting at, like یہ کیا کانسیپٹ ہوتا ہے, یہ کیا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اس چیز کو لے کے. فارش شفیع آئی ووڈ کنسیڈر میں مین اسٹریم آرٹسٹ, بٹ اس کی سوشل تھیمز بھی ہوتی ہیں گانوں میں, تو ضروری نہیں آپ کمرشل ہو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گانے میں لائک سوشل تھیمز نہیں ہیں. بٹ آئی تھنک واٹ دے مین بائی کمرشل ایسپیکٹ از کہ یو اسٹاپ ٹاکنگ اباؤٹ سوشل ایشوز, انسٹیڈ آپ صرف بریگرڈوشس قسم کا جو ہے ریپ شروع کر دیتے ہو, جس میں آپ گاڑیوں کی بات کر رہے ہو یا جولری کی بات کر رہے ہو کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے, میں اتنا سکسیزفل ہوں ایٹسیٹرا. پیپل فرگیٹ کہ دیٹ کین بی اے موٹیویٹنگ فیکٹر ایز ویل. مطلب جے زی کا پورا کریئر اس طرح کا ہے جس میں وہ اس چیز کی بات کرتا ہے میں یہاں سے یہاں تک پہنچا یہ سب کر کے, تو اٹ بیکمز وہ اس میں بھی ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے وچ موٹیویٹس پیپل. بٹ آئی تھنک دیٹس واٹ دا پرسن پرابلی مینٹ. آئی تھنک لوگ ڈر جاتے ہیں, وہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ بیکاز وین یو ٹاک اباؤٹ تھنگس لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لیے بات کر رہے ہیں, تو لوگوں کو ایک خوف ہوتا ہے کہ پلیز ڈونٹ اسٹاپ ٹاکنگ اباؤٹ اس, کیونکہ یہ ایک میڈیم ہے. دیٹ میک سینس. آپ نے اب اس سارے میوزک کی بات کی, تو مجھے لینگویج, آئی ہیو ٹو برنگ اپ لینگویج, سم تھنگ آئی ٹاک اباؤٹ اے لاٹ ایوری ٹائم سم ون کمز اپ, اس کے اراؤنڈ ہوتی ہے. بیکاز وین یو اسٹارٹیڈ آف یو وڈ آلسو ریپ ان انگلش آئی بلیو آپ کے, اف آئی ایم ناٹ رانگ رائٹ. تو اینڈ دین دیر واز دس ٹرانزیشن آپ نے کی کہ نہیں آئی ایم گوئنگ ٹو ریپ ان اردو, اور آپ کا اس طرح سے ہونے لگ گیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ رول ہے لینگویج کا اس لحاظ سے, آپ کو فیل ہوا پری ٹرانزیشن پوسٹ ٹرانزیشن؟ یہ وہ ٹائم ہے اردو سے انگلش سے اردو سوئچ کرنے کا, یہ وہ والا ٹائم ہے جب میں کلونیل ہسٹری پڑھا تھا. بہت اس نے بہت انفلوئنس کیا. آئی تھنک سب سے زیادہ انفلوئنس اسی چیز کا تھا. اور تھوڑا سمجھنا کہ کیوں یہ ایک اندر ایک ڈیزائر ہوتا ہے کہ ہم انگریزی کو ہی جو ہے پریفرنس دیں اور انگریزی میں ہی سب کچھ کریں, انگریزی میں ہی رکھیں. تو اس چیز کو کویشچن کرنا میں شروع ہو گیا. اور دوسری جو میں بات کر رہا تھا کہ ڈنٹ فیل جینوئن اس سینس میں کہ مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ میں بات یہاں کی کر رہا ہوں, یہاں کے مسئلوں کی کر رہا ہوں, لیکن زبان میری کوئی اور ہے, تو لوگ کبھی اس سے کنیکٹ نہیں کر سکیں گے. اینڈ اوبویسلی انگلش کی سلینگ کا یا اس کی لنگو کا وہ اثر نہیں ہوگا ایک لسنر پہ جب میں اپنے شہر کی سلینگ یوز کروں گا, اس کا جو اثر ہوگا. جس طرح کا سچ آپ سامنے لے کے آتے ہیں, آئی فیل لائک فار می, اگر ایٹ لیسٹ اف یو آسک می, اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف کریج.
اینڈ آپ نے اتنے پولیٹیکل ہو گئے, سوشل ہو گئے, ہمارے کلچرل ہپوکریٹیکل مومنٹس ہے ہسٹری میں, وہ بے شک آپ ٹل ناؤ آپ نے یو بن ووکل اباؤٹ اٹ. سو how do you find the strength کہ آپ یہ کریں, and why do you do it? To put it very shortly, I think it's fulfilling میرے لیے. Not to make any comparison, but اگر آپ منٹو سے پوچھو وہ کیوں ان چیزوں کی باتیں کرتا تھا, I think وہ بھی اسی لیے بتائے گا کہ میرے لیے fulfilling تھا ایٹسیٹرا. I've generally بچپن سے been a very skeptical, cynical person. کوئی اگر چیز مجھے بادر کر رہی ہے تو اس کے لائک وہ نٹ اور بولٹ کھول کے دیکھنا, اور جب آپ یہاں پہ رہتے ہوئے ہر چیز کے نٹ اور بولٹ کھولتے ہو تو آپ کو کچھ گلا ہوا ہی ملتا ہے. اینڈ آئی تھنک دا پرفارمنس ایسپیکٹ آف اٹ آئی ریئلی انجوائے, بیکاز میں نے بتایا تھا what hit me most جب میں 90s ہپ ہاپ سن رہا تھا was the سوشل پولیٹیکل ایسپیکٹ ریپ میوزک کا. اور میں اس طرح سوچ رہا ہوتا ہوں اگر مجھے وہ ہٹ کر رہا تھا تو اگر میں بھی وہ رول پلے کر رہا ہوں باقی لوگوں کے لیے تو ان کو بھی یہ زیادہ چیز جو ہے اٹ کین میک دم تھنک. ایک وہ ہوتا ہے نا, ایک چین آف نالج شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے ایک سوال اٹھایا, میں نے ایک ریفرنس یوز کیا, تو اگر کوئی سننے والے بولے او یہ اقبال نے یہ بات کیوں مینشن کی, کیونکہ میں اس طرح کا ہوتا تھا جب میں ٹوپاک یا ماڈل ٹیکنیک از اے بگ انفلوئنس, جب میں ان کو سن رہا ہوتا تھا اور وہ کوئی ایسا ریفرنس آتا تھا ہسٹوریکل پولیٹیکل جو میں کہتا تھا کہ یہ اس نے بات کیوں کی ہے, واٹ ڈز ہی مین بائی دس ہسٹوریکل ریفرنس جو اس نے مارا, تو بڑی کیوریوسٹی ہوتی تھی کہ میں جا کے اس کو دیکھوں. تو آئی تھنک ایک پورا ایک ریپل افیکٹ ہوتا ہے اس کا. تو وین آئی یوز historical referencing, I'm expecting maybe someday someone looks it up and believe me, I am next thing I do is Google search کہ یہ کیا ہے, یہ who is this. میرے لیے سب سے اس سے زیادہ خوشی کی بات نہیں ہوئی تھی, وہ I think teaching والا aspect ہے اس کا. I think ہاں, since we were just talking about like you making a lot of references in your music, like there's so many people you mentioned جن کا ہمارے literature میں بہت اب جا کے بہت relevance, ابھی بھی کچھ ایسے ہیں like you mentioned عائشہ جلال جو کہ ابھی one of like you know most proficient writers in history. پھر آپ نے فیض صاحب کی بہت بات کرتے ہیں, علامہ اقبال کی بات کرتے ہیں, you talk about منٹو صاحب کی جیسے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا, there's so many more. سنزو کا آپ نے ذکر کیا ہے, endless, the list is endless. Like you talk about history, right? تو کتنی why do you feel like history بہت important ہے, and where are these references coming from? Like did you have like a fascination towards teaching history or reading history, یا کیوں لگتا ہے کہ ان کا ذکر ضروری ہے آج کے دور میں؟ I think whenever I'm asked this, اچھا ایک چیز میں بس پہلے کلیریفائی کر دوں, علامہ اقبال is not someone I'm influenced by at all. That's a very common like you mentioned his خود ہی کا وہ نہیں, وہ کیا کہتے ہیں شکوہ, جواب شکوہ کا ایک you mentioned something in your music, right? A lot of times when I mention Iqbal it's I'm giving away some, وہ اکثر ایز اے critique یوز ہوتا ہے آف علامہ اقبال. Okay. آئی تھنک ہر ایک کی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن ہے. میرے ان کے اس کو لے کے بہت ڈفرینٹ طریقے سے میں دیکھتی ہوں. آئی تھنک ہی ڈڈ دیٹ آن پرپز. مجھے ایک فیلنگ آتی ہے کہ ہی روٹ اٹ لائک دیٹ آن پرپز تاکہ ہم ویریئس فارمس آف انٹرپریٹیشن لے کے آئیں. ایون تو پیپل, ہمیں پتہ ہے کہ ہسٹری میں دیر واز ناٹ دا موسٹ امپریسو رسپانس ٹو ہز ورک, بٹ آئی گیٹ اٹ وائی یو ہیو ٹو سے کہ آپ کا ایک ڈفرنٹ آؤٹ لک ہے. ہاں, آئی تھنک لیفٹ کے جو شاعر رہے ہیں جالب فیض, دے آئی کین سے ہیو بین مور انفلوئنشل. آئی تھنک پیپل سم ٹائمز مکس کیا نام ہے, دے بلیو کہ اقبال از ٹیکن, میرا اسٹیج نیم از ٹیکن فرام علامہ اقبال, میرا ایکچوئل سیکنڈ نیم از اقبال. تو آئی تھنک وہ کبھی کبھی مکس اپ ہو جاتا ہے. فائنڈ اٹ ہلیریس بیکاز آئی ایم سو ڈفرنٹ ان ٹرمز آف مائی ورلڈ ویو. خیر, you were talking about references. Yeah, I love to read firstly. And matlab sawal ye bhi banta hai, why do I love to read? Why do I bring these topics up and why history etc. Iske ادھر میں دو چیزیں شیئر کر سکتا ہوں. The simple answer would be کہ زندگی میں سب سے زیادہ جو وہ لوگ, اب اگین people expect کہ there's like a grander reason ان چیزوں کا جو میں کر رہا ہوتا ہوں, but a lot of times بڑا ایک پرسنل سا ریزن ہوتا ہے. میرے لیے میری پرسنل زندگی میں سب سے زیادہ انفلوئنشل لوگ جو میری زندگی میں رہے ہوں میرے پروفیسرز رہے ہیں, اور جنہوں نے مجھے پڑھایا, جنہوں نے مجھے کورس بھی پڑھا دیا نا, ان کا بھی امپیکٹ میری زندگی میں, مطلب 3 مہینوں میں جنہوں نے مجھے پڑھایا ان کا بھی امپیکٹ اتنا ہوتا ہے, اس سے زیادہ رہے جن کو میں ساری زندگی جانتا ہوں. Some of my teachers have been some of the most influential people in my life because انہوں نے مطلب دنیا کو دیکھنے کا پورا ایک نظریہ, لینز ہی بدل دیا. اسپیشلی جو ہسٹری کے پروفیسرز میرے رہے ہیں یونیورسٹی میں ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا, ڈاکٹر علی رضا ہو گئے, ڈاکٹر حسن قرار تھے, عائشہ جلال نے پڑھایا نہیں مجھے بٹ ریڈنگ ہر, کے عزیز, ڈاکٹر فاروق خان, سو مینی پیپل. تو
some of my teachers, history ke teachers, I remember watching them sitting in their classes. It मतलब इस तरह का असर होता था, और उनको मैं जिस तरह वो पढ़ाते भी थे ना, बड़ा एक परफॉर्मेंस वाला स्टाइल होता था. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट रियली पुल्ड मी इन. उसने टीचिंग का भी मेरा इंटरेस्ट डेवलप किया कि वो दिस इज़ नॉट दैट डिफरेंट जो मैं स्टेज पे कर रहा होता हूँ, वही ये भी वही चीज़ कर. बट सेकेंडली, if I go all the way back and why this era and what made me really question, because हम सब ने I think वो एक ही state narrative पढ़ा है growing up, वो पाक studies वाला जो एक होता है कि मोहम्मद बिन कासिम आया था तभी पाकिस्तान बन गया. वो वाला narrative. O levels में मैं एक छोटे से anecdote story share करना चाहता हूँ. O levels के end में मेरे world history की मेरी जो टीचर थी, कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं था उस वक्त हिस्ट्री में, और मैंने बताया मैं फैसिनेटेड ज़्यादा ये ब्रैगडोशियस टाइप रैप से ही था. मेरी टीचर थी, उन्होंने हमें प्रोजेक्ट दिया था पार्टीशन के ऊपर. उन्होंने कहा कि जाओ सब और लाइक 100 वर्ड 150 वर्ड छोटा सा पेपर सब लिख के लाएँ अबाउट पार्टीशन एंड पार्टीशन वायलेंस एट्सेट्रा जो भी. तो अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या किया, वो इंटरनेट पे गए, वहाँ से उन्होंने मटेरियल जमा किया और जाके सबमिट कर दिया. बट फॉर सम रीज़न आई फेल्ट लाइक कि अच्छे ग्रेड के लिए व्हाट इफ़ आई फाइंड समवन हु हैज़ विटनेस्ड पार्टीशन की जो वायलेंस है. तो बाय चांस मुझे अपने फैमिली में कोई मिला, मेरे नाना के आगे से भाई थे, उनके पास मैं गया एंड ही वाज 8 years old 1947 के वक्त. तो उनसे मैं बात कर रहा हूँ एंड ही स्टार्ट्स टेलिंग मी हिज आई विटनेस अकाउंट और सब, और दैट वाज extremely unsettling as a child वो सब सुनना. and he was also shaken up. जब भी आप किसी partition, मुझे पता नहीं बात कहाँ जा रही है, but it'll all link. जब भी आप किसी उस इंसान से बात करते हो ना जिसने वो horror experience किया, it's very difficult for them to revisit it. A lot of them obviously you very understandably मतलब they break down वो बात करते हुए. तो उनको मैं देख रहा हूँ, he's someone who's 80s who's shaking, उनकी आंखों में आंसू सब कुछ. और ही शेयर्ड वेरी गोरी डिटेल्स मेरे साथ, लूजिंग हिज फ्रेंड वेरी वायलेंटली ट्रेन में जो हुआ एक्सेट्रा. एंड सिमिलरली जो पाकिस्तान से इधर जो सिख कम्युनिटी आ रही है उनके साथ क्या हो रहा है, सेम थिंग. तो वो सब मैं सुनता जा रहा हूँ एंड आई एम शॉक्ड टू हेयर दिस, बिकॉज मैंने कभी पार्टीशन को इस तरह नहीं सोचा था. हमने सिर्फ एक बड़ा एक सेलिब्रेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टीशन को समझा कि वो मुसलमानों का एक मुल्क मिल गया जो भी. तो एज ही इज़ टेलिंग मी ऑल दिस, मेरा पूरा एक वर्ल्ड व्यू चेंज होता जा रहा है कि अच्छा मैं तो बचपन से हमने हमेशा ये सुना है. एंड जब मेरा वो सब हो गया इंटरव्यू, मैंने पहले भी ये स्टोरी शेयर की हुई है, जब वो मैंने उनसे बात कर ली और मैंने अपने नोट्स बना लिए और मैं आई एम कम्प्लीटली लाइक फ्लैबरगास्टेड उस वक्त. और मैं खड़ा होकर जो है उठने लगा तो मेरे जो अंकल हैं वो एकदम मुझे रोकते हैं और वो कहते हैं कि बेटा एक मिनट, मैं एक बात बताऊँ. मैंने कहा क्या हुआ. एंड ही आगे से वो कहते हैं कि वैसे ये सब नहीं होना चाहिए था. और मैं समझ गया वो क्या कह रहे हैं, बट आई जस्ट वांटेड टू बी श्योर कि डज ही रियली मीन व्हाट आई थिंक ही मीन्स. तो इट्स लाइक क्या नहीं होना चाहिए था. एंड ही सेज इस मुल्क का बनना. एंड हेयरिंग समवन हु इज़ विटनेस्ड ऑल ऑफ दैट से ये चीज़ आई कांट इवन पुट इनटू वर्ड्स कि उस वक्त एज समवन हु वाज लाइक 15-16 उसका क्या इम्पैक्ट था मेरे पे. हाँ, आई वेंट होम एज समवन हु वाज 15 एंड आई कुडंट इवन टेल माई पेरेंट्स कि मैं ये बातें सुन के आऊँ. ऐसे लग रहा था जैसे मेरे पास एक सीक्रेट है. तो आई कैरीड दैट इन मी. और आई थिंक उस चीज़ ने बहुत मुझे इम्पैक्ट किया. एंड आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग अ लॉट ऑफ हिस्ट्री विच आई वाज बीइंग टॉट, क्वेश्चनिंग अ लॉट ऑफ वर्ल्ड व्यूज़ जो हम मेरे से बड़ों के रहे हैं. वन ऑफ योर कवर्स जो डिवाइड एंड रूल का है, मैंने उसको बड़े गौर से देखा क्योंकि मैं कोई किसी के आपने ऑडियो ही लगाई हुई थी, ऑडियो वर्जन ऑफ वन ऑफ योर ट्रैक्स, तो उसमें वो कवर ही था. तो मैं उसको देख रही है, इट वाज वेरी इंक्लूसिव क्योंकि पीछे जो इंस्क्रिप्शंस है वो हिंदी में भी हैं, उर्दू में भी एक साइड पे हैं, ठीक है. फिर उसके बाद मैंने देखा एक पोस्टर था, बैनर सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, उस पर लिखा हुआ था साइमन गो बैक, ठीक है. और फिर मैंने सर्च किया, मैंने कहा ये साइमन कमीशन के रिलेटेड कुछ होगा. एंड इट वाज एक्चुअली प्रोटेस्ट का बैनर था जिस पे लिखा हुआ था कि इंडियन अनइनवाइटेड गेस्ट साइमन गो बैक, और नीचे फिर उर्दू में लिखा था कि हिंदुस्तान के बिन बुलाए मेहमान साइमन वापस चले जाओ. दिस एक्चुअली हैपेंड एंड दिस इज समथिंग. सो कैन यू टॉक अबाउट हाउ दिस यू वांटेड टू मेक इट लाइक रेलिवेंट टू योर म्यूजिक एंड व्हाई यू फेल्ट लाइक कि जिस दौर में हम अभी रह रहे हैं इसमें इसकी रेलिवेंस अभी भी
ایگزسٹ کرتی ہے. اینڈ اٹس امپورٹنٹ کہ ہم ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ دیر سو مچ فرام ہسٹری جو ہمیں ان لرن کر کے ری لرن کرنے کی ضرورت ہے. 100%. I think that was kind of the entire مقصد میرا اس البم کا, ڈیوائڈ اینڈ رول کا. جہاں تک آرٹ ورک کی بات ہے, آلویز آئی وانٹ ٹو کریڈٹ ایمل حسنین. شی از دی آرٹسٹ بہائنڈ ڈیوائڈ اینڈ رول کا البم کور. وی اسپینڈ 3 months جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی البم, اور 3 مہینے کے اینڈ پہ جا کے پھر اس نے کور بنایا. میں نے اس کو ایک رف آئیڈیا دیا کہ مجھے اس طرح کا چاہیے ود بارڈر منہ پہ, اور وہ جو پیچھے صفحہ ہے maybe we can include the cover, but like ادھر تو اس میں وہ جو پیچھے صفحہ لگا ہوا ہے وہ ٹوبا ٹیکسنگ کا ہے. تو وہ ٹوبا ٹیکسنگ کا آخری صفحہ ہے جو اردو میں جاتا ہے, اور پھر بارڈر جیسے کراس ہوتا ہے وہ سیم صفحہ ہندی میں. اگین ٹوبا ٹیکسنگ واز obviously very close to me. A lot of the things اس album cover کے اوپر ہے are things which again I feel like are very important. بھگت سنگھ, someone we forget. اور ہم لاہور میں بیٹھے ہیں, یہ بھگت سنگھ کا شہر ہے. بینا داس اس پہ بنی ہے, کچھ بینا داس کی بھی اس پہ شکل ہے جو بھگت سنگھ کے ساتھ بنی ہے. اگین سم ون ویری انفلوئنشل فار می. بینا داس از سم ون جو ہمیں لگتا ہے کہ صرف مرد ہی تھے جو ایکٹیو تھے ان ٹرمز آف لائک ٹیکنگ پولیٹیکل ایکشن, بٹ بینا داس جو ہے ادر ویمن ور آلسو ویری ایکٹیولی پارٹ آف SRA, ہندوستان سوشلسٹ ریپبلکن ایسوسیشن. یہ ایک وہ پارٹی تھی جو یہ جو نان وائلنس پیسو ریزسٹنس والا آئیڈیا تھا اس کو تھوڑا چیلنج کر رہی تھی. یور کویشچن واز کہ وائی آئی چوز دوز تھنگز ایٹسیٹرا, یا وائی دیٹ تھیم, بیکاز ابھی جیسے میں نے پریویسلی مینشن کیا مجھے بہت سملیرٹیز نظر آتی ہیں اس نظام میں اور آج کل کے نظام میں. لائک جسٹ آئی مینشنڈ ارلیئر, بہت سے لوگ, اور یہ میرے پروفیسر کی بھی میں ایک بات شیئر کر رہا ہوں, وہ میرے ایک پروفیسر نے ایک دفعہ مینشن کیا تھا کہ پارٹیشن کو بجائے کہ آپ ایسے دیکھیں نا کہ ایک چینج آف پاورز ہے, اٹس رادر اے چینج آف گارڈ. ٹھیک ہے, پہلے کسی اور کے ہاتھ میں گن تھی اور آرمس تھے, اور اب کسی اور کو انہوں نے جو ہے someone else with arms and ammunition is now in power. I don't need to mention specifically کن گروپس کی میں بات کر رہا ہوں, مطلب it's very understandable. We went from a system جہاں پہ the British جو ہے were openly had everything under their control and everything جو ہے was being done ان کے economic obviously interest کو serve کرنے کے لیے, اور ہر چیز کا مقصد یہ تھا کہ ان کا رول آسان ہو سکے. And that would shape a lot of جو ہے کہ اچھا عورت کا رول سوسائٹی میں یہ ہونا چاہیے, مرد کا رول یہ ہونا چاہیے. دس ورژن آف اسلام, ایون دس ورژن آف اسلام سوٹس اس, مطلب اس حد تک جو ہے کریکولم اس طرح کا ہونا چاہیے, اگر اس طرح کی چیزیں اسکول میں پڑھی جائیں تو ہمارا رول کرنا ایزی ہے. اینڈ ونس دے لیفٹ وہ چیزیں رہیں, اور آج تک اسی طرح کا سسٹم چل رہا ہے. اینڈ ونس دے لیفٹ تو جن لوگوں کے ساتھ وہ قریبی طریقے سے کولیبریٹ کرتے تھے, اب وہ ملٹری ہے, وہ فیوڈل لارڈز ہیں, وہ کنزرویٹو گروپس ہیں, دے کیم ٹو پاور, اور انہوں نے ان کے ساتھ رہ کے سیکھ لیا تھا, انہوں نے ان کے ساتھ رہ کے سمجھ لیا تھا کہ سسٹم کس طرح مینٹین کر کے رکھنا ہے, اور برٹش کو دیکھ کے. تو آئی تھنک یہی وجہ تھی وہ البم بنانے کی اور اس میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی, بیکاز اگین لائک آئی مینشنڈ مجھے کسی وقت کی ہسٹوریکلی اتنے پیرللز آج کے ساتھ نہیں نظر آتے جتنے اس وقت کے آتے ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ وہ بات جو مینشن کی گئی تھی اس میں بہت سچائی ہے کہ ایک چینج آف پاورز نہیں, بس ایک چینج آف گارڈ ہے. ایک ہاتھ سے ویپنز دوسرے ہاتھ میں چلے گئے ہیں. اس لیے جو فیض احمد فیض ہیں ان کی بڑی مشہور نظم ہے, بہت سے لوگ تھے جو اس وقت جب پارٹیشن ہوئی تھی وہ ان دیٹ ویری مومنٹ, ہمیں تو لگتا ہے کہ سب رو رہے ہیں اور شکرانے کے جو ہے نفل پڑھ رہے ہیں, بٹ آن 14-15 اگست پیپل ور کویشچننگ. اس وقت فیض احمد فیض نے صبح آزادی لکھی تھی, یہ داغ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سحر, وہ انتظار ہے جس کا یہ وہ سحر تو نہیں. بینا داس کی اتنی رائٹنگز ہیں ان کی جس میں وہ بات کرتی ہیں کہ جو ہم نے خواب دیکھا تھا آزادی کا, یہ وہ دس از ناٹ دا فریڈم آف آر ڈریمز, یہ ان کے ایگزیکٹ ورڈ ہیں ٹرانسلیٹڈ فرام بنگالی آبویسلی. دس از ناٹ دا فریڈم آف آر ڈریمز, جو ہمیں وعدہ کیا گیا تھا آزادی کا وہ نہیں ہے, بیکاز دیز پیپل نیو کہ کس طرف چیز جا رہی ہے, اور یہ بس ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں گارڈز گئے ہیں. یہ وہ والی فریڈم نہیں ہے جو ہم نے انویژن کیا تھا. اٹس ویری آئرونک, کیونکہ آپ نے خود ہی مینشن کیا کہ جن جو لوگ جو ہمیں ایک پری پارٹیشن جو برٹش نے جو ٹریٹمنٹ تھی اپون دا جو مائنورٹی گروپس تھے, وہی ٹیکٹکس اب آج امپلوائے ہو رہے ہیں بائی دا اسٹیک ہولڈرز آف آر کنٹری. اٹس ویری آئرونک کہ مطلب جو آپ نے مینشن کیا جتنی لوگوں کی سیکریفائس دس کنٹری ہیز بن بلڈ, مطلب کدھر کی آزادی, کون سی آزادی کی ہم بات کریں, واٹ از انڈیپینڈنس, واٹ از فریڈم ایکچولی, ہاؤ ڈو وی ڈیفائن اٹ رائٹ ناؤ. سو
یو ٹاک اباؤٹ آل آف دیز تھنگس. یو ٹاک اباؤٹ کہ ہم گریس سے کتنا ڈسکنیکٹیڈ ہیں آج کے دور میں. تو ڈو یو تھنک کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ہوپ ایگزیکٹلی, بٹ چینج کی اگر بات کی جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو میڈیمز آف ایکسپریشن ہے, کوئی لکھتا ہے, کوئی سم ون ڈز اٹ تھرو میوزک, سم ون ڈز اٹ تھرو آرٹ, بہت سارے میڈیمز ہوتے ہیں. ڈو یو تھنک دیز میڈیمز ڈو برنگ اے چینج؟ مجھے یاد ہے میں ایک پروفیسر کے اپنے گیسٹ لیکچر وہ کہیں دے رہے تھے, ان کے گیا ہوا تھا وہاں پہ, تو انہوں نے وہ بات کر رہے تھے کہ کس طرح پیپل فرام دا لیفٹ جو ہے دے نیور گیو اپ, اور وہ کرتے رہے کام ایٹسیٹرا, اور ایک دم سے ہی ڈنٹ نو کہ آئی واز سٹنگ دیر. ایون تو وہ مجھے بہت قریبی طریقے سے جانتے, میں کونے میں بیٹھا ہوا تھا, میرا منہ بھی کورڈ تھا, کووڈ ٹائم تھا, میں نے ماسک پہنا ہوا تھا. تو میرے جو پروفیسر ہیں ایک دم سے آئی فیلٹ لائک کہ ہی ریڈ مائی مائنڈ, اینڈ ایک دم سے اس سیشن میں ایک دم سے کہتے ہیں یہاں بہت لوگ ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سب کا کیا فائدہ ہے, کہ کیا فائدہ, اگر مائکرو لیول بھی چینج نہیں آ سکتا تو کیا فائدہ. اینڈ آگے سے انہوں نے بات یہ کی کہ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں خوابوں کے علاوہ اور ہے ہی کیا. اینڈ آئی تھنک دیٹس آل آئی وانٹیڈ ٹو ہیئر اس وقت. اینڈ فار می آئی ایم ناٹ سم ون, آئی تھنک کہ بڑے لیول پہ اگر آپ چینج کی بات کرو نا تو آپ کو تھوڑا سیلف لیس ہونا پڑتا ہے. ہم بڑے سیلفش ہیں مجھے لگتا ہے ہمارے, اسپیشلی ود Twitter is a great platform obviously to bring issues to the surface, but we get very impatient کبھی کبھی, اینڈ آپ کو تھوڑا سیلف لیس ہونا پڑتا ہے. اس چیز کی آپ کے اندر ایک ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ ہو سکتا ہے چینج میری زندگی میں کبھی بھی نہ آئے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں گیو اپ کر دوں, ٹھیک ہے. تو آئی ایم ویری آپٹمسٹک وین اٹ کمس ٹو, آئی مائٹ بی ویری پیسمسٹک اوور آل لائک بڑے لیول پہ, بٹ مائکرو لیول پہ آئی ایم ویری آپٹمسٹک بیکاز ہمارے سسٹمز جو ہیں, ہمارے انسٹیٹیوشنز اتنے سولیڈیفائڈ ہیں, اتنی ان کی جڑیں مضبوط ہیں. میں بتایا سینچریز اولڈ برٹش ٹائمس اینڈ دین ٹوڈے. ایٹ دا بیک آف مائی مائنڈ میں ہمیشہ یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ میری زندگی میں شاید کچھ بہتر نہ ہو, لیکن کوئی پتہ نہیں. آئی ایم اے ٹیچر ایز ویل, آئی سرو دیٹ رول. آئی ہیو اسٹوڈنٹس جن کو ایکسپوجر مل رہا ہے ان چیزوں کا جو میرے پاس نہیں تھا, تو وہ کوانٹٹی اب بڑھتی جا رہی ہے. آگے جا کے پھر وہ دے شیئر دس انفارمیشن ود friends around them etc, and it grows and grows. So maybe 100 years from now maybe we experience macro level change. There's no way for me to prove or cheese. One of your tracks, Loose Talk, yes, اس میں نا آپ نے اینڈریو ٹیٹ کا ریفرنس دیا تھا, اینڈ آئی پکڈ اپ آن دیٹ کیونکہ آئی وانٹ, ہم نے اپنے پلیٹ فارم میں بہت لائک اے لاٹ آف لائک ہمارے جو رہے ہیں ویو ٹاکڈ اباؤٹ لائک اسپیسیفکلی جو پاکستانی میلز ہیں, وی وانٹ دیم ٹو لائک ٹاک اباؤٹ دس ڈبیٹ سراؤنڈنگ اینڈریو ٹیٹ اسپیسیفکلی ہیئر ان پاکستان. یو آر اے ٹیچر, سو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہز واٹ یو ہیو ٹو سے اباؤٹ ہز رائزنگ انفلوئنس دیٹ ہیز, مطلب دی امپیکٹ ہیز ہیڈ آن مین اور اسپیشلی ینگ بوائز in today's age, because of course a lot of females are very vocal about this, but when I feel like at the same time بہت ضروری ہے کہ مرد بھی اگر اس کے بارے میں بات کرے who have something pertinent to say about this dangerous influence. At the very core جو again I don't know the demographic as such, I know کہ TikTok پہ etc he is very popular. I think a lot of it comes from a place of I think اگر ہم اس کو like ایک Venn diagram پہ بنا کے دیکھیں نا, تو I think you'll find a big cross section between people who listen to Andrew Tate, Jordan Peterson, etc. I think کہ 10% maybe 20% جو بات کی جا رہی ہوتی ہے, maybe it has some value, but the way they address it وہ اس طرح ہوتا ہے کہ it's putting other people down, and وہ بہت خطرناک ہوتی ہے, especially when you're آپ یہ کہہ رہے ہو کہ تمہاری جو زندگی میں مسئلے نا اس کی ساری جو جڑ ہے وہ اٹس ویمن یا پھر اٹس مین اراؤنڈ یو who are not manly enough etc. Again very toxic ideas masculinity کے etc. And I genuinely think a lot of men follow him because they're very young. They haven't experienced a lot ابھی زندگی میں, and I'm very sure کہ اگر اس کا میل ڈیموگرافک دیکھا جائے تو it would mostly be from the age of 12 to 16-17-year-old men. And I think کہ at that point of view آپ کا پورا circle ہی mostly it's predominantly like لڑکے etc. I think you become more active socially in other circles, yeah, especially with women etc. as you grow older etc. آگے جا کے. اینڈ پاکستان میں آئی تھنک اس کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہے بیکاز ہمارے ایجوکیشن سسٹمز ہی وہ جو ایج گروپ ہے وہ اتنے سیگریگیٹڈ ہیں. لائک یو ہیو اسپیسیفکلی آل میل اسکولس, اینڈ یہ بچے آل دے ہیئر گروئنگ اپ از پرسپیکٹیوز آف ادر لڑکے,
आस पास. आई थिंक वो चीज़ उसको री एनफोर्स कर देती है. और एंड्रू टेट बहुत सी जो बातें कर रहा होता है वो अपने एको चेम्बर में भी वही बातें सुन रहे होते हैं. आई थिंक कुछ बच्चे ये भी होते हैं, मैंने पढ़ा भी था कि लॉट ऑफ यंग बॉयज हैव टू प्रिटेंड टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम बिकॉज दे फियर कि हमें सिक्लूड कर दिया जाएगा, हमें साइड लाइन कर दिया जाएगा बाय अदर बॉयज. द आइडिया ऑफ मैस्कुलिनिटी स्कूल में इज़ वेरी टॉक्सिक. वहाँ का एक पोलिटिकल कल्चर भी है विच मेक्स इट इवन वर्स. जब मैं लाहौर आया था ना कराची से ओ लेवल्स में एक्सेट्रा, तो मुझे एक बहुत बड़ा एक शिफ्ट फील हुआ था. तो हाँ, देयर्स द थिंग इज़ के नॉट ओनली वी हैव वेरी सेग्रीगेटेड काइंड ऑफ सिस्टम्स, बट ऊपर से द पोलिटिकल कल्चर मेक्स इट इवन मोर टॉक्सिक. लाइक जब आप MQM और PPP और इन पार्टीज़ के एक्सेट्रा लीडर्स को देखते हो एक्सेट्रा हाउ दे कैरी दमसेल्व्स, तो वो चीज़ और ज़्यादा री एनफोर्स होती है. कराची में मुझे याद है स्कूल में ये चीज़ मैंने लाहौर में इतनी एक्सपीरियंस नहीं की. अगर आप कैंटीन की लाइन में भी लगे हो ना और आपका दोस्त, चाहे आप 3 साल से दोस्ती आपकी, अगर वो हल्की सी कोनी मार के जो है आपकी लाइन काट करते हैं, आप उसको थप्पड़ मार देते हो. लाइक इतनी फ्रेजाइल किस्म की मैस्कुलिनिटी कि वो हर चीज़ को यू टेक इट एज अ, ये इतना कल्चर जो है ना, इसलिए तो देयर इज दिस कल्चर के वडेरा तू मिल मुझे इधर इस वक्त गार्डों वाला सिस्टम. ठीक है, तो आई थिंक व्हेन यू ग्रो अप इन दैट एनवायरनमेंट, तो पीपल लाइक एंड्रू टेट दे रेजोनेट विद यू बहुत ज़्यादा. Lastly, like I want to mention के like how you say in your music के इनकलाबी जवां के इकबाल on repeat है, right? So based off of that, what do you have to say to the youth of Pakistan right now कि क्या सबसे important realization ज़रूरी है हम पाकिस्तानियों के लिए ताकि हम उसको not just recognize करें but एक action based approach हमारी होनी चाहिए accordingly. When you say youth of Pakistan again, मैं ना थोड़ा ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स देने से थोड़ा दूर इसलिए रहता हूँ बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स वी यूज़ टर्म्स एंड वी फॉरगेट क्लास का एलिमेंट उसमें से. जैसे मैं अक्सर लाइक सुनता हूँ लोगों को जैसे कि लाहौर में बहुत बेहतरी आ रही है, ये कराची में बहुत चेंजेस हैं. पीपल फॉरगेट कि दैट्स अ वेरी स्मॉल सेक्शन. आई वुड सिंपली से कि मैं बस इतनी सी बात करूँगा कि कभी दूसरों की भी सुन लिया करो. दैट्स इट, दैट्स ऑल आई वुड से. बिफोर लाइक अपना माइंड बाद में बनाओ, पहले एक दफ़ा सुन लो दूसरे की, बस इतना. बिकॉज आई थिंक कोर जो इशू है उसमें से सबसे बड़ा इशू इंटॉलरेंस है. पहले से हम अज्यूम कर लेते हैं, 10 सेकंड का क्लिप देख के हम अज्यूम कर लेते हैं पूरे इंसान की ना पूरे कैरेक्टर को हम समझ लेते हैं कि 10 सेकंड में जो है कि क्लिप देख के कि ये इंसान इस तरह का है, उस तरह की है. ठीक है, तो आई वुड जस्ट से कि दूसरों को भी सुन लिया. That's the ugly truth about social media. हम बहुत quickly we jump to conclusions about the sort of person someone is. And I say that for everyone. Social media अपनी जगह, but even like history में like ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी इंडिपेंडेंस मूवमेंट के सब बहुत बड़े बड़े नाम अगर वो मुसलमान नहीं थे तो उसका मतलब है वो इस खत्ते के लिए बुरा चाहते थे. जैसे कि भगत सिंह हो गया, या गांधी हो गए, नेहरू हो गए, सारे लोग हो गए. तो उस सेंस में भी मैं कह रहा हूँ कि दूसरों की भी सुन लिया करो. हाँ, that's it. True. Well, on that note, I would like to conclude our conversation. अच्छा, उससे पहले, do you have any recent project, anything coming up? Because I know people would be like, ये सब बातें अपनी जगह. Tell us about your new I think music. by the time ये air होगा तब तक तो निकल चुका होगा. Do check out my new song. I recently put out a song called कश्ती. फिर मैंने एक गाना लगाया कुछ भी, दोनों के नाम के से शुरू होते हैं interestingly. तो do check out कश्ती, do check out कुछ भी. I'm focusing more on singles up. You can find me on Instagram as Iqbal Official or Spotify पे as Iqbal. And I just want to thank everyone for support. जो लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, thank you for tuning in. And lastly, I want to thank Maati TV for giving me a platform and giving my music a platform. It was great to have this conversation. Here. Thank you. And we've learned so much from you besides just like about your music and your journey. But there's so much to learn from your music. That's like सबसे like this is the most essential part for even just for me, for someone who's like invested in writing and everything. मुझे लगता है कि music की एक all inclusive nature इसी तरह होती है, and that's what we see here. Means not a lot. just like not bashing 50 Cent at all, because like you know I also grew up listening to him, but वो अपनी जगह, but this is also about. But thank you so much for joining, and thank you for everyone who joined, and आपका बहुत शुक्रिया, and I'll catch you in another episode very soon. Till then, don't forget to be kind. Khuda Hafiz.